کسر باقی رہ گئی. ملک مل گیا، پاکستان عطا ہو گیا، پاکستان حاصل کر لیا، ایٹمی قوت بھی بن گیا. لیکن ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت کمزور ہے. ایمان کی قوت، ایمان کی قوت جب ہوگی جب اس ملک میں رسول اللہ کا نظام نافذ ہوگا. ایمان کی قوت ہے اصل قوت، ایٹمی قوت نہیں ہے. اصل قوت ہائیڈروجن بم نہیں ہے. ان تمام قوتوں سے پہلے ایمان کی قوت اگر ہے تو پھر ایمان کی قوت کے ہوتے ہوئے پھر کسی خطرے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایمان، اور یہ ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ایمان تھا. دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی عیسائیوں کی رومن ایمپائر. دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی، دو سپر پاور تھی، ایرانین ایمپائر اور رومن ایمپائر. ایرانین ایمپائر لیکن ایمان کی قوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو اسلامی حکومت قائم کی، اس اسلامی حکومت کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت تھی کہ جب وہ اہل ایمان اپنی ایمانی قوت سے اٹھے تو حجاز مقدس سے اٹھ کر دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کیا اور ان کو خاک اور خون میں نہلا کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کر دیا. وہ بڑی بڑی حکومتیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں زمین بوس ہو گئی. قیصر و کسریٰ زمین بوس ہو گئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا گیا. یہ تھے رسول اللہ کے جانشین ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح العامری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین تھے، امت کے نگہبان تھے. امریکہ کے نگہبان نہیں تھے، شیطانی قوتوں کے نگہبان نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے دین کے نگہبان تھے. ہم کو بھی آج اس قیادت کی ضرورت ہے جو رسول اللہ کے دین کی نگہبان بن جائے. آج کل حکومتیں، مسلمان حکومتیں امریکہ کی پشت بان بنی ہوئی ہیں اور امریکہ کے سہارے پر اور اشارے پر مسلم قوتوں کو، اسلامی قوتوں کو کچل رہی ہیں. لیکن میرے عزیز، آج شب قدر ہے. آج یاد رکھیے، یہ صدی یاد رکھیے، اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ صدی امریکہ کی نہیں ہے. یہ صدی عیسائی اور یہودیوں کی نہیں ہے. یہ صدی غلامان مصطفیٰ کی صدی ہے. اور انشاءاللہ عراق کی سرزمین پر امریکہ کا قبرستان بن رہا ہے، افغانستان میں بن رہا ہے. مجاہدین اسلام ایک زندہ قوت ہے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. رسول اللہ کے دیوانے اور مستانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بدل کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلتے تھے. ہمارے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ سید المجاہدین تھے، مجاہدین کے سردار تھے. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، حنین میں، خیبر میں، ہر جگہ رسول اللہ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے. کفر کی قوتیں خاکستر ہو رہی تھی. آج ہم کو امریکہ سے، برطانیہ سے، اور روس سے، اور ہندوؤں سے اور بھارت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزدل ڈرتے ہیں. جو بہادر ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، وہ وہی کردار ادا کریں گے جو خالد بن ولید نے ادا کیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح العامری نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہد جنرلوں نے ادا کیا تھا. شہاب الدین غوری نے، محمود غزنوی نے، احمد شاہ ابدالی نے، ان مجاہدین اسلام نے جو بر صغیر میں ادا کیا تھا. انشاءاللہ وہی کردار،
پاکستان کو بھی انشاءاللہ ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یہ رمضان آیا ہے. پچھلے رمضان میں 2 سال پہلے افغانستان میں امریکہ نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. افغانستان میں مجاہدین اٹھ رہے ہیں. پہلے امریکہ اور برطانیہ اور یہودی اور عیسائی قوتیں مل کر اور ان کے ایجنٹ اور گنافتیں مل کر افغانستان کو تباہ کرنے کے در پہ تھے، لیکن آج اسی خاک میں سے وہ شرر اٹھ رہا ہے کہ امریکی فوجیں بھسم ہو رہی ہیں. 1 سال قبل انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے، پچھلے اکتوبر میں انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے عراق کے مسلمانوں کو ختم کر دیا. کربلا کی سرزمین خاک و خون میں نہا رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ اسی کربلا سے حسین کے نقش قدم پر چل کر مجاہدین آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ صدی، یقین رکھیے اور یاد رکھیے، یہ صدی اسلام اور مسلمانوں کی صدی ہے. رسول اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ حکمران جو امریکہ کے حاشیہ بردار ہیں، یہودی اور عیسائیوں کو قوت پہنچا رہے ہیں، وہ خس و خاشاک اور کیڑے مکوڑوں کی طرح سے ختم ہو جائیں گے اور ہر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ کی امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اسلام اور مسلمانوں کا خورشید طلوع ہو کر رہے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ہم اللہ کے حضور میں آج دست دعا ہوں گے کہ اے اللہ تو نے یہ ملک ہم کو عطا فرمایا، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی حکومت عطا فرمایا. لوگوں نے انصاف نہیں ہے، انصاف کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کا عفریت منہ کھولے ہوئے. ایسے میں اے اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم کو وہ حکومت عطا فرما جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دے. انصاف لوگوں کے دروازے پر پہنچے، مہنگائی کا عفریت ختم ہو جائے، امریکی ایجنٹوں سے ہم کو نجات عطا فرما، رسول اللہ کے دیوانوں کی حکومت عطا فرما، مجاہدین کے